الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اسی کے لیے ملک اور اسی کی ہر تعریف، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، آج ہماری سورہ التغابن کی آیہ مبارکہ نمبر 1 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، سورہ التغابن جو ہے یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور ہمارے مصحف شریف کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 64واں ہے، 64، اور نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے وہ 108 ہے، اور اس کی ٹوٹل آیات کا جو ہمارا سفر ہے وہ انشاءاللہ 18 آیات اور جو 2 رکوع پر مشتمل ہوگا۔ تغابن بنیادی طور پر یہ لفظ غبن سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کے دوران کسی چیز کا نقصان ہو جانا، اس کو تغابن کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو اب یہاں پر تغابن سے کیا مراد ہے؟ چونکہ جس دن ہمارا حساب و کتاب اور میزان لگے گا، اس دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوم التغابن فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی کئی بار مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ وہ والا جو دن ہے وہ دن کیا ہے؟ وہ دن یوم تغابن ہے، یعنی اس دن ایک ایسی صورتحال ہوگی کہ جو گناہ گار اور مجرم ہوں گے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، یہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا اور نقصان کا سودا ہوگا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں جنت عطا فرمائی جائے گی، یہ ان کے لیے نفع کا سودا ہوگا، لیکن گھاٹے کا سودا اس معنی میں ہوگا کہ اگر وہ زیادہ محنت کر لیتے تو اللہ تعالیٰ آج انہیں اور زیادہ مقام عطا فرما دیتا۔ تو اس بنیاد پر اس میزان کے لمحے کو، حساب و کتاب کے وقت اور لمحے کو کہا جاتا ہے، دن کو کہا جاتا ہے یوم تغابن۔ اب یہ والی یہ سورہ مبارکہ ہے، اس میں بھی چونکہ آگے لفظ ایک آیا ہے، ایک آیہ مبارکہ کے اندر لفظ تغابن، تو اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ سورہ تغابن رکھ دیا گیا ہے۔ آغاز اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعلیل سے ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب زمین و آسمان کے درمیان کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ تو ایک بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار چرند بھی ہیں، بے شمار خزند بھی ہیں، بے شمار پودے بھی ہیں، درخت بھی ہیں، یہاں پر لہلاتے سبزے بھی ہیں اور کھلیان بھی ہیں۔ ایک لامحدود اللہ کی مخلوق ہے، اسے صرف اور صرف میرا اللہ جانتا ہے، یا جس کو میرا اللہ علم عطا فرما دے یا وہ اس کو جانتا ہے۔ بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار، جو بھی ایک ظاہر ہے، ایک چھوٹا سا پودا بھی ہے، ایک چھوٹا سا پودا ہے جو ایک کونپل پہ مشتمل ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی ہے جو بل میں رہتی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یسبح للہ، یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو بھی زمین میں موجود ہے۔ وہ ایسے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی حمید ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی لا ریب و بے عیب اور صمد ذات ہے کہ اس کائنات کے اندر صرف انسان نہیں بلکہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔ تو یہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اے حضرت انسان، یہ مت کبھی غور کرنا کہ میں اللہ کی
بارگاہ میں ذکر کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں فرائض ادا کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لیتا ہوں اور ذکر و اذکار کرتا ہوں، تو اس وجہ سے تجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا دیا اور سب سے عظیم بنا دیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر تسبیح کی بات ہے تو کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تجھے میں نے اس لیے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ تجھے میں نے دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں اس وجہ سے اشرف المخلوقات نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کئی ایسی مخلوقات ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ اللہ کی عبادات کر رہی ہیں اور ہیں۔ ملائکہ کو دیکھ لیں، ملائکہ تو جس کنڈیشن میں ہیں، رکوع میں ہیں تو صدیاں بیت گئیں، وہ رکوع میں ہی ابھی تک موجود ہے۔ جو قیام میں ہے صدیاں بیت گئیں، وہ قیام میں ہے۔ جو سجدے میں ہے صدیاں بیت چکی، وہ اللہ کے حضور سبحان رب اعلیٰ ہی پڑھ رہا ہے۔ انسان تو کئی بار سجدوں کو بھول جاتا ہے، کئی بار رکوعات کو بھول جاتا ہے، کئی بار اللہ کے حضور قیام کو کئی مہینے سال اس کے گزر جاتے ہیں، وہ اللہ کے حضور قیام کرنے بھی نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو اشرف المخلوقات کا تمہیں ٹائٹل ملا ہے یہ سارے کا سارا صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میں نے جس کو اپنا محبوب منتخب کیا ہے، میں نے جسے اپنا محبوب بنایا ہے، اس کا تعلق چونکہ انسانی قبیل سے ہے، اس کا تعلق چونکہ انسانوں سے ہے، تو اس لیے بئی وجہ میں نے جو بھی انسان پیدا ہوا تو میں نے اس کو اعزاز کیا عطا فرمایا اشرف المخلوقات، کہ یہ ساری مخلوقات سے بہتر ہے۔ وگرنہ تسبیحات میں بڑی اور مخلوقات ہیں جو اشرف المخلوقات نہیں ہیں، ہم سے زیادہ ہیں لیکن ہم سے پیچھے نظر آتی ہیں، اشرف المخلوقات کا ٹائٹل نہیں لے سکی، اس لیے کہ اس مخلوق میں کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ ہم اس لیے اشرف المخلوقات ٹھہرائے گئے کہ ہمارے درمیان اللہ کا محبوب رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شرف ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اور یہ انعام وہ ہمیں ملا ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے۔ پیدا ہوتے ہی جو بچہ پیدا ہوتا ہے جس نے ابھی تک نہ حمد و ثنا کی ہے، نہ اللہ کے حضور رکوع اور سجدہ کیا ہے، نہ وہ اس کے قابل ہے ابھی، لیکن اللہ نے اس پیدائشی بچے کو بھی اشرف المخلوقات کے اعزاز سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محض فضل رب ذوالجلال اور صدقہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب اللہ کی تسبیح کس انداز میں بیان کرتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام یہ جو مخلوقات ہیں انسانوں کے علاوہ، وہ جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ اپنے زبان حال سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی جاندار ہے، کوئی جانور ہے، کوئی درخت ہے، کوئی پھول ہے، کوئی پھل ہے، کوئی ہری ٹہنی ہے۔ ہری ٹہنی جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، قبروں کے اوپر ہم جاتے ہیں تو ہم کھجور کی ٹہنی ڈالتے ہیں، کھجور کی ٹہنی یا شاخ جو ہے وہ ہم ڈالتے ہیں یا اس کے پتے ڈالتے ہیں۔ درخت تو اور بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہیں جن پر پھول بھی لگے ہوتے ہیں، لیکن کھجور کو ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کھجور کو ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کا درخت ایسا ہے کہ جو دیر تک خشک نہیں ہوتا، بہت دیر تک یہ خشک نہیں ہوتا، یہ ہرا بھرا اور سبز رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جب تک کوئی شاخ یا ٹہنی یا پتا ہرا اور سبز سے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرتا ہے، اس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ تو اب اس سے یہ بھی پتہ چلا، ایصال ثواب بھی ثابت ہو گیا کہ اگر درخت کے ذکر سے یا اس کی ٹہنی سے یا اس کے پتے سے فوت شدہ شخص مرد و عورت جو بھی ہو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو جب اس کے لیے اشرف المخلوقات انسان تسبیح کرے گا تو اس کو اس کا کتنا فائدہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم کھجور کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی زبان
حال سے، جو اس کی صورت ہے، کنڈیشن ہے، حالت ہے، اس سے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے مفسرین نے یہ تحقیق نکالی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہر چیز زبان کال سے بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، یعنی بول کر۔ وہ بولنے کو انسان نہیں سمجھ سکتے، لیکن کائنات کی باقی ہر چیز ان کی بولی کو سمجھتی ہے کہ وہ زبان حال سے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور زبان کال بول کر بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم زبان حال سے بھی اللہ کا ذکر کریں، اور سب سے بڑھ کے تو اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، ہم زبان قال سے بھی اللہ کا ذکر کریں۔ جب ہم حال و قال سے اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر ہمیں اشرف المخلوقات کہتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں فخر ہوگا کہ ہم اس مخلوق میں سے ہیں کہ رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو رب نے ہم سے اس قوم والے کام بھی کروائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انسان کے لیے اشرف المخلوقات کا جو ٹائٹل ہے وہ پھر باعث شرمندگی ہی ٹھہرے گا۔ آگے فرمائے گا لہ الملک وَلَہ الحمد، فرمایا بادشاہیاں اور ملک کی بادشاہیاں اور ملکوں کا اختیار، ممالک کا اختیار، اور اس میں جو کچھ ہونا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سب میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ ساری بادشاہیاں اور ملک میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَلَہ الحمد، جب سب کچھ اسی کا ہے تو اے ایمان والو پھر حمد و ثنا بھی تو اسی ایک ہی کرو نا۔ پھر کسی اور کی حمد و ثنا کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے، پھر اسی کی حمد و ثنا کرو جو ساری بادشاہیوں کا حقیقی مالک ہے، اور حقیقی یہ مالک وہی اللہ کی ذات ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہی سے نواز دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی واپس لے لیتا ہے۔ یہ سارے فیصلے کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ آگے فرمایا گیا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، اس کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے۔ ایک کائنات میں ایک ذرہ جو ہے وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ ہل سکتا ہے نہ اڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے تو وہ ذرہ کسی کام آتا ہے، اگر مالک نہ چاہے تو اس ذرے کو طوفان اور آندیاں بھی نہیں اڑا سکتی، کیونکہ میرے رب کی منشا اور مرضی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہونا چاہیے کہ ہر چیز پر قادر کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ ہر چیز کی قادر اور قدرت رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو پھر وہ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اپنا سارا تعلق اس نیاز مند ذات سے جوڑ لیتا ہے جس کی طرف ساری کائنات اپنی توجہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالک اور خالق کی حقیقی معنی میں تعریف اور اس کی قدرت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔